حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب واقعہ۔ انہیں جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے جنات کی بستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پریوں کے بچے کو قرآن پڑھایا اور منقار لال بدخسا کی تھی، وہ میرے نزدیک آیا۔ مرغے نے کہا، اے تمیم انصاری، غم نہ کھاؤ۔ میں نے تعجب سے پوچھا، اے مرغ، تو کون ہے جو انسان کی طرح بول رہا ہے؟ کیا قسم جن سے ہے؟ مرغ نے کہا، میں نہ جن ہوں اور نہ انسان، بلکہ جانور پرندہ ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں کہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاؤں اور بھوکوں پیاسوں کو کھانا کھلاؤں۔ تمہارے پاس اس واسطے آیا ہوں کہ تم مسافر ہو، غم کردائے راہ ہو اور بھوکے پیاسے ہو۔ میں وہاں 40 دن رات رہا اور اس جانور کے ذریعے طرح طرح کی نعمتیں کھائیں۔ 40 دن کے بعد ایک روز میں نے اس مرغ سے کہا، اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میری رہبری کر اور راستہ بتا۔ اس نے مجھ کو راستہ دکھایا اور میں قبلہ کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچا۔ 2 حیرانی شکلیں نظر پڑی جو میری ہی طرف لڑکتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب میرے قریب آئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ دونوں گول تھے، نہ ان کی آنکھیں تھی، نہ کان تھے، نہ سر تھا، نہ سکم تھا، نہ پاؤں تھے۔ حیوانی شکلیں نے کہا، اے تمیم انصاری، خوش باش، تو ضرور اپنے گھر پہنچے گا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا قسم جنات سے ہو؟ حیوانی شکلیں نے کہا، اے تمیم انصاری، ہم کو خناس کہتے ہیں۔ خدا بن تعالیٰ نے ہمیں اس واسطے پیدا کیا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو مسلمانوں سے جدا کر کے دوزخ میں لے جائیں۔ میں نے پوچھا آل خناس سے، میں نہایت سرگرداں و پریشان پھر رہا ہوں، تم مجھے راستہ بتاؤ تاکہ میں اپنی منزل مقصود کو پہنچوں۔ حیوانی شکل نے کہا، قبلے کی سمت کو نہ چھوڑو، سیدھے اسی طرف کو جاؤ۔ میں ان سے رخصت ہو کر قبلے کی سمت چلنے لگا۔ مہینوں چلتا رہا۔ بھوک لگتی تو جنگل میں جو کچھ ہاتھ لگتا کھا لیتا، تھک جاتا تو کسی درخت کے سائے میں لیٹ جاتا، رات کو کسی اونچے درخت پر چڑھ کر بیٹھا جاتا اور اونگنے لگتا۔ ایک روز میں ایک پہاڑ پر پہنچا، وہاں ایک پیر مرد نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں ان کے قریب گیا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کو سلام کیا۔ پیر مرد نے کہا، سلام کا جواب دے کر تو یہاں کہاں سے آیا؟ کیوں کر آیا؟ کوئی آدمی خشکی کے راستے اب تک یہاں نہیں آیا۔ ہر سال ایک کشتی سمندر کی راہ سے یہاں آتی ہے تو آدم زادی کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا، خدا کی قدرت سے یہاں آیا ہوں، نہیں جانتا کہ کس سمت سے آیا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں، البتہ اپنے وطن کو جانا چاہتا ہوں۔ پیر مرد نے کہا، میرا ہاتھ تھامے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک جوان سے ملاقات کرائی۔ میں نے اس جوان سے اپنا سب حال بیان کیا اور کہا، میں برسوں سے پیدل سفر کر رہا ہوں، مگر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ اس جوان نے کہا، میں تجھ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تو ضرور اپنے گھر پہنچے گا اور میں تجھ کو پہنچاؤں گا، بلکہ تجھے کسی اقلیم کا بادشاہ بنا دوں گا، بشرطے تو وہی کرے گا جو میں کہوں۔ میں نے کہا، تیری یہ شرط منظور ہے۔ اس جوان نے میرا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلایا اور یہ کہہ کر تو یہیں ٹھہرا رہ، غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوان کی طرح کی نعمتیں سے بھرا ہوا لے کر آیا اور میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کھایا۔ جوان، کیا تو اپنے قول پر قائم ہے؟ میں نے کہا، ہاں یقیناً۔ جوان خوش باش۔ پھر وہ جوان غائب ہو گیا۔ دوسرے روز آیا اور ہر قسم کی نعمتیں سے پھر بھرا ہوا خوان لا کر میرے سامنے رکھا۔ جب میں نے کھانے سے فارغ ہوا تو اس جوان نے پھر مجھ سے پوچھا، کیا تو اپنے قول پر مضبوطی سے قائم ہے؟ میں نے کہا،
میرا ہاں کہنے پر اس جوان نے ایک گلولہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا اس کو حفاظت سے رکھ، جب میں آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا تو یہ گلولہ اس راکھ پر رکھ دینا، میں زندہ ہو جاؤں گا اور تجھ کو تیرے گھر پہنچا کر ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی تجھے دے دوں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی بھی تھی، وہ بھی اس نے مجھ کو دے دی اور اپنے پیر پکڑ لینے کو کہا۔ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کے دونوں پیر پکڑ لیے۔ اس نے مجھ کو لے کر ہوا میں پرواز کیا۔ ذرا سی دیر میں ہم دونوں ایک پہاڑ پر اتر پڑے۔ وہ پہاڑ اتنا وسیع تھا کہ اس کے طول و عرض کا بیان احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ مجھ کو پہاڑ پر بیٹھا کر وہ غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا۔ جوان، کیا تو اپنے قول پر قائم ہے؟ میں نے کہا ہاں قائم ہے، مگر اے جوان بتا یہ کون سا پہاڑ ہے؟ جوان، یہ کوہ کاف ہے۔ کوہ کاف کا نام سنتے ہی میں سناٹے میں آ گیا کہ الہی میں یہاں سے کس طرح اپنے گھر پہنچوں گا؟ کچھ دیر بعد میری طبیعت سنبھلی۔ میں نے کہا اے جوان، تو عہد کیا کیا تھا کہ مجھ کو میرے گھر پہنچا دے گا؟ یہ کیا کوہ کاف پر لا کر بیٹھا دیا؟ یہ بدعہدی کیسی؟ جوان نے کہا تو بالکل نہ گھبرا، میں تجھ کو تیرے گھر ضرور پہنچا دوں گا۔ اس سے کیا مطلب کہ میں نے تجھے کوہ کاف پر لا کر بیٹھا دیا؟ میں تجھ کو ہفت اقلیم کا بادشاہت بھی دینے والا ہوں۔ تو اپنے عہد پر قائم رہ، آ اور میرے دونوں پیر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق اس کے دونوں پیر پکڑ لیے۔ وہ مجھ کو لے کر ہوا میں اڑنے لگا۔ کئی دن رات اڑتا رہا۔ آخر ایک دن ایک غار میں اتر پڑا۔ میری نظر اس غار کے مقفل دروازے پر پڑی۔ اس پر بخط جلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ جوان دروازے کے پاس جا کر اے تمیم انصاری اپنے قول پر مستقیم رہ۔ میں اپنے قول پر مستقیم ہوں، لیکن میں تیرے متعلق کچھ نہیں جانتا کہ تو کون ہے، مجھ کو کیوں اس طرح لیے پھرتا ہے اور میرا کیا کرے گا؟ جوان نے میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور بڑھ کر دروازے کے قفل پر وہ رسی جو اس کے ہاتھ میں تھی ماری۔ رسی کے لگتے ہی قفل نیچے گر پڑا اور دروازہ کھل گیا۔ جوان مجھ کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وہاں بہت سے حجر تھے، ہر حجر میں ایک ہتھیار بند دیو کھڑا تھا۔ دیو ہم کو دیکھ کر بہت برا فروختہ ہوئے اور ہمارے مار ڈالنے کے در پہ ہوئے۔ وہی رسی جس سے قفل کھلتا تھا انہیں دکھلائی گئی۔ رسی دیکھتے ہی دیو نے ہتھیار ڈال دیے اور سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ اس جوان کے فرما بردار ہو گئے۔ دیو سے رخصت ہو کر ہم دونوں آگے بڑھتے تو ایسا عالیشان مکان دکھائی دیا جس کی تعریف میرے امکان سے باہر ہے۔ اس مکان میں ایک تخت پر ایک نورانی صورت خوش لباس جوان سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا ہاتھ سکم پر تھا۔ ایک ہاتھ کی انگلی میں 4 نگینوں کی انگشتری جگمگا رہی تھی۔ تخت کے چاروں پایوں کے پاس 4 عجد پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں اپنے ساتھی جوان سے یہ تخت پر سونے والا کون ہے اور یہ دیو اور اژدہے یہاں کیوں پڑے؟ جوان تخت پر سونے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔